بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ کو یہ بات سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ صوبہ آسام میں پہلے اکابر ثلاثہ کے نہض پر عالمی شورا کی ماتحت میں تبلیغی جماعت کا کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی 1-2 سال سے علماء آسام کی قربانی اور علماء آسام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ آسام میں عالمی شورا اور اکابر ثلاثہ کے نہض پر اچھا خاصا کام ہو رہا ہے۔ ابھی پورے آسام کے عمومی اجتماعات ہوں گے۔ اس کے لیے پورے آسام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ لوئر آسام کے ہیں جو گوہاٹی سے مغرب کی طرف ہے، اور ایک حصہ گوہاٹی سے مشرق کی طرف کا ہے، اور ایک حصہ جنوبی آسام کے ہیں، اس کو براک ویلی کہتے ہیں۔ ان تینوں حصوں میں 3 اجتماعات کریں گے۔ لوئر آسام کا اجتماع بونگائی گاؤں ضلع میں ہوگا، اور وہ 5، 6، 7 فروری 2025 کو ہوگا۔ اور دوسرا اجتماع براک ویلی کا ہے، وہ کسار میں ہوگا، اور وہ اجتماع 7، 8، 9 فروری کو ہوگا۔ اور تیسرا اجتماع گوہاٹی سے مشرق کی طرف کا، جس کو مڈل آسام بھی کہتے ہیں، یہ اجتماع نوگاؤں میں ہوگا، اور وہ اجتماع 9، 10، 11 فروری کو ہوگا۔ صوبہ آسام کے تمام مسلمانوں سے خصوصاً اور عموماً پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ان اجتماعات کی کامیابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کو قبول فرمائے، اور ان اجتماعات کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرمائے، اور پوری دنیا میں اکابر ثلاثہ کے نہض پر تبلیغی جماعت کے کام کو عام فرمائے۔ محترم سامعین، ان اجتماعات میں خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے اجتماعات سب کے سب کیا ہیں، علماء آسام کی زیر نگرانی ہونے والے ہیں۔ یہ سارے اجتماع علماء کی زیر نگرانی ہوں گے۔ ابھی علماء آسام نے پورے آسام کے علماء کا ایک جوڑ کیا، علماء کا ایک مشورہ ہوا۔ اس مشورہ میں اور جوڑ میں یہی فیصلہ ہوا کہ ہم تبلیغی جماعت کا کام اہل شورا کے ساتھ مل کر کریں گے، مولانا سعد صاحب اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ مل کر ہم کام نہیں کریں گے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ عوام سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، عام پبلک سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی تبلیغی جماعت کا کام اہل شورا کے ساتھ مل کر ہی کرے۔ اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد 29 جنوری 2025 کو آسام کے تمام مدارس کے اکابر علماء کا ایک مشورہ ہوا۔ اس مشورہ میں بھی تقریباً یہی بات آئی ہے کہ مولانا سعد صاحب صحیح راہ پر نہیں ہے، مولانا سعد صاحب گمراہی پر ہے، اور وہ گمراہی پر ابھی بھی باقی ہیں، اپنی گمراہی سے وہ رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات اس مجمع میں یہ بات بھی طے ہو گئی ہے۔ آگے ان حضرات نے مصلحت کے پیش نظر عوام میں کسی ایک جماعت کی حمایت کریں، دوسری جماعت کی مخالفت کریں، اس طرح کرنے سے انتشار اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس مصلحت کی بنا پر ان حضرات نے یہ بات کہی کہ چلو دونوں جماعت اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتے رہیں، البتہ
اتنی بات ضرور ہے کہ مولانا سعد صاحب درست راستے پر نہیں ہیں۔ علاقل تکفیہ الاشارہ، اشارہ کافی ہونا چاہیے ان حضرات کے لیے جو مولانا سعد صاحب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ جب سارے علماء متفق ہے، یہ صرف آسام ہی کے نہیں ہیں، پوری دنیا کے سارے علماء یہی کہیں گے کہ مولانا سعد صاحب اپنی گمراہی میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، سدھر نہیں رہے ہیں۔ اس لیے چونکہ مولانا گمراہی میں ہے، اس لیے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ کام کریں گے تو ہمارے اندر بھی گمراہی آ سکتی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اگر کسی مصلحت کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ کام کرنا چاہے تو کرو، اس مصلحت کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جب ایک آدمی غلط راہ پر ہے تو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلمان بھائی ان باتوں کو سمجھیں گے اور غلط راہ کو چھوڑ کر صحیح راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔